जैसे भाई कई बार हमने देखा है, मैं अक्सर लोगों को ये समझाता भी हूँ, नौजवान आते हैं हमारे पास कि देखो थोड़ा सा शुक्र भी लाओ ना, अपनी चीज़ों में एक्सेप्टेंस भी तो लाओ ना, सिर्फ शिकायत ही ना करते रहो कांस्टेंट। कई लोगों को हमने देखा है वारिस भाई किसी मेंटल डिसऑर्डर का शिकार होते हैं और वो ये अल्फाज अदा कर देते हैं कि अच्छा ए मेरे रब, अगर तेरा यही फ़ैसला है कि ये आजमाइश रहनी है मेरे साथ तो मुझे कबूल है, लेकिन मुझे इस्तिताअत अता फरमा दे। आप देखें कि एक वो ख़ातून आई, गालिबन हबशी औरत थी, जिसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये रिक्वेस्ट की कि या रसूलल्लाह मुझे दौरा पड़ता है, गालिबन मिर्गी का दौरा था, اور لباس बरहना हो ہاں जाती हूँ, لباس ہٹ جاتا اے اللہ کے نبی دعا فرما دیجئے کہ یہ نہ ہوا کرے۔ آپ دیکھیں کہ کیا اس عورت کا کریج تھا کہ، اور ایکسیپٹنس کس لیول کی تھی کہ شکایت نہیں کی، اس نے کہا کہ اچھا چلیں اگر یہی میرے رب کا فیصلہ ہے، یہ آزمائش ہے میرے ساتھ، لیکن حیا میری کمپرومائز اس سے نہ ہو، وہ مجھے مناسب نہیں لگ رہا۔ تو دیکھیں اللہ کے نبی نے دعا فرمائی اور کس طرح سے اللہ نے پھر ظاہر ہے یہ معاملہ حل بھی ہوا، یہ جو وقت بڑھانا ہونے کا تھا۔ تو یہ واقعات ہمیں کیا بتاتے ہیں کہ دیکھیں آپ اللہ کو کبھی کبھی نہ، کبھی کبھی کیا وارث بھائی، بلکہ آپ یہ جملہ کہیں گے، ایکسیپٹنس شو کریں گے، مسئلہ حل ہوگا۔ اللہ اسی بات کا انتظار کر رہا ہے کہ میرا بندہ شکر، مطلب میں اپنے بندے کے وہ الفاظ بھی تو سنوں نا، کہ اگر میری طرف سے کوئی تکلیف آ گئی ہے تو یہ کہہ رہا ہے کہ اے میرے رب تیری طرف سے ہے، اگر تو یہ رہنی ہے اے میرے رب تو قبول ہے، لیکن اے اللہ اس میں آسانی پیدا فرما دے۔ یہی ایمان ہے علی بھائی، یہی توکل ہے۔ اور آپ دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہمیں جس حال میں بھی رکھتے ہیں نا، چاہے وہ اچھا ہے یا برا ہے، بہرحال وہ ایک آزمائش ہے۔ اچھے حال میں ہیں تو کیا ہم نے شکر کیا؟ امام راضی رحمہ اللہ اس میں کہتے ہیں کہ انسان کے اوپر ایک سانس پہ دو شکر واجب ہیں، ایک جب اندر جاتا ہے اور دوسرا جب باہر آتا ہے۔ تو اگر ہم اس پہ، تو ہم آسودگی میں ہیں، آزمائش میں ہیں، ہم کسی بھی حالت میں ہیں تو آزمائش میں ہیں، تو ہم پہ یہ دو چیزیں تو لازم ہیں۔ دوسرا یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کوئی کام بھی ہے وہ حکمت سے خالی نہیں ہے، یعنی اس میں ہے ہمارے لیے خیر ہی۔ سورہ کہف ہم ہر جمعے کو پڑھتے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا جو واقعہ ہے وہ ہمیں کیا پیغام دیتا ہے کہ جو تمہیں نظر آ رہا ہے دراصل معاملہ یہ نہیں ہے، اس کے بیہائنڈ سین کچھ اور ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے جو ہے وہ خیر پیدا فرمانا چاہتے ہیں۔ ایک بادشاہ تھا اور بادشاہ کا ایک وزیر تھا، تو وہ ہر بات پہ کہتا تھا کہ جو ہوتا ہے اس میں خیر ہی ہوتی ہے۔ دوران شکار بادشاہ سلامت کی انگلی کٹ گئی، اور انگلی کٹنے کے بعد وزراء نے کہا کہ آج دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کہتا ہے۔ تو وہ انگلی کٹنے پہ سارے افسوس کا اظہار کر رہے تھے دوسرے احباب، اور یہ جب وزیر آئے تو انہوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت جو ہوتا ہے اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اور اس میں خیر ہی ہوتی ہے۔ بادشاہ سلامت کو کافی غصہ آیا، ان کو پابند سلاسل کر دیا گیا، زندان میں ڈال دیا گیا۔ ایک دن بادشاہ سلامت پھر شکار پہ گئے، وہاں پہ جانگلیوں نے پکڑ لیا، اور جانگلیوں نے کہا کہ آج تو ہمارے دیوتا کی قربانی کا دن ہے، اور آپ کی تو قربانی دیں گے ہم۔ تو انہوں نے کہا میں بادشاہ سلامت ہوں۔ انہوں نے کہا بادشاہ سلامت اپنی ریاست میں ہوں گے، جنگل میں نہیں ہے۔ صحیح۔ جب ان کا سارا یعنی تیار کر دیا گیا، ان کو بادشاہ سلامت کو مسالے وغیرہ لگا کے قربانی دینے لگے، ان کو ایگزامن کیا گیا، دیکھا کہ اس کی ایک انگلی کٹی ہوئی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ تو آؤٹ فٹ ہے، یہ تو ہماری یعنی دیوتا کی قربانی کے لیے یہ تو مناسب نہیں ہے، اس میں عیب ہے۔ اس دن اس کو پتہ چلا کہ اس وزیر نے ٹھیک کہا تھا کہ جو ہوتا ہے اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اور اس میں خیر ہی ہوتی ہے۔ یعنی مجھے یاد ہے ایک اخبار میں نے یہ واقعہ پڑھا تھا کہ ایک عورت جس نے بچپن سے محنت مشقت کی، پڑھائی لکھائی کی، غریب گھرانے سے تھی، یو کے سے اس کو اسکالرشپ ملی، اور یو کے سے جب اس کو اسکالرشپ آتی ہے، کیا ہی قریب ہے کہ اب وہ فلائٹ لے گی، تو وہ فلائٹ لینے کے لیے جب گھر سے باہر نکلتی ہے ایئرپورٹ جانے کے لیے، تو کچھ سنیچرز آتے ہیں، اس کا بیگ، ہاتھ میں پکڑا ہوا پاسپورٹ، ٹکٹ سب لے کے جو ہے وہ فرار ہو جاتے ہیں۔ ادھر ٹی وی کے اوپر خبر چلتی ہے کہ یہ حادثات ہو گئے ہیں، یہ معاملات ہیں، اور وہ گھر میں صف ماتم بچھا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہماری بیٹی سے کیا بیر تھا، ساری زندگی مشقت میں گزاری، آج اگر ہم یعنی بہتر حالات کی طرف گامزن ہونے لگے تو یہ واقعہ ہو گیا۔ اسی نیوز چینل کے اوپر ایک خبر آتی ہے کہ 0953 فلائٹ نمبر تھا جو کہ یو کے لیے روانہ ہو رہا تھا، ہوا میں اڑتے سار ہی کریش ہو گیا۔ اب وہی لوگ جو پہلے ان کو گالیاں نکال رہے تھے، اب وہ کہنا شروع ہو گئے کہ وہ سنیچر نہیں تھے، وہ تو اللہ کے فرشتے تھے کہ جنہوں نے ہماری بیٹی کی زندگی بچا دی۔ تو
بعض اوقات اللہ سبحانہ و تعالیٰ حالات و واقعات کو ہمارے اوپر کھول دیتے ہیں، لیکن جو حالات و واقعات ہمارے اوپر نہیں کھولتے، آپ یقین کریں کہ اس کے اندر کوئی نہ کوئی خیر ہے، اگر دنیا میں نہیں تو آخرت میں وہ ہمیں صبر کی صورت میں، شکر کی صورت میں، درگزر کی صورت میں، وہ انشاءاللہ ضرور ہمیں جو ہے وہ جنت کی صورت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی طرح تو محبت دیکھتے ہیں نا انسان کی اپنے ساتھ، ظاہر ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ رب العالمین ہے، تو اللہ رب العالمین کنگ آف دا یونیورس ہے، تو ان سے محبت کا تقاضے میں پھر کچھ ٹیسٹ اور ٹرائل بھی ہوگا نا۔ بالکل سر، ہم دیکھیں نا، ہم تو یہاں پہ جو محبت کرتے ہیں اس کے نہیں ٹیسٹ میں بھی لیتے ہیں ہم۔ بالکل ٹیسٹ لیتے ہیں، ایون ماں بیٹے کے درمیان کئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ ماں بھی دیکھ رہی ہوتی ہے، بیٹا بھی دیکھ رہا ہوتا ہے، بالکل بالکل۔ تو اللہ تو رب العالمین ہے، اللہ بھی پھر ظاہر ہے دیکھتا ہے نا کہ یہ بندہ، اس کی محبت کا انداز کیا ہے میرے ساتھ، اور یہ پرسپیکٹیو کو سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا ہے، اور جو سمجھ گیا سبحان اللہ، جو اس تکلیف کو برداشت کر گیا، تو پھر میں کہتا ہوں کیا ہی بات ہے۔ ان دونوں کی محبت کا تقاضا ایک ہے علی بھائی، حدیث میں آتا ہے، حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اس کے بندوں کے اوپر جو حق ہے وہ یہ ہے کہ وہ کسی کے ساتھ اس کو شریک نہ ٹھہرائے، اور بندوں کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ حق ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، اور اللہ کے اوپر اس کے بندوں کا حق یہ ہے کہ پھر وہ ان کو جنت میں اعلیٰ درجات عطا فرما دے۔ یعنی اگر ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ویسی محبت کرنا شروع کر دیں کہ جیسی اللہ کو مطلوب ہے کہ اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہرائیں، اس کو سجدے اور رکوع کریں، اس کی بات مانیں، تو پھر ہمارے لیے جو ایک آخری مقام ہے نا وہ جنت ہی ہوگا انشاءاللہ۔ یہ میرے سامنے ایک پوسٹ بھی ہے کہ وٹ یو سی آئی ایم اے بیڈ مسلم۔ ایک بندہ دیکھ رہا ہوتا ہے اپنے آپ کو کہ میں بہت برا ہوں، میں بہت برا ہوں، اور میں انتہائی برا مسلمان ہوں، بٹ وٹ اللہ سیز، وہی بات ہے، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، ذرہ برابر بھی اچھا کرو گے اللہ دیکھ لے گا، کیونکہ اللہ شکور ہے۔ وٹ اللہ سیز یو اسمائلڈ ایٹ اے اسٹرینجر، اللہ نے نوٹ کر لیا کہ تم نے کسی کی کو اسمائل کر کے دیکھا، اس کا دن بن گیا، اللہ نے نوٹ کر لیا۔ پھر یو ہیلڈ دا ڈور اوپن فار سم ون، کسی کے لیے دروازہ کھولا تم نے، اللہ نے نوٹ کر لیا۔ اس کے بعد یو آسک فار فارگیونیس، تم نے یہ کہا کہ اللہ مجھے معاف کر دے، میں بہت گناہ گار ہوں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نوٹ کر لیا۔ پھر تم نے کوئی نہ کوئی پتھر تھا یا جھاڑی تھی یا کچھ اور تھا، اس کو سائڈ پر کر دیا کہ کسی کو لگ نہ جائے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نوٹ کر لیا۔ پھر تم نے کسی غم زدہ انسان کے لیے دعا کی یا اس کو چیک کیا کال کر کے کسی دوست کو کہ تم ٹھیک ہو، آر یو ڈوئنگ ویل، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نوٹ کر لیا۔ پھر تم نے نماز ادا کی یہاں تک کہ تم بہت زیادہ تھکے ہوئے تھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نوٹ کر لیا۔ پھر تم نے بسم اللہ کہا کھانے سے پہلے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نوٹ کر لیا۔ اس کے بعد تم نے کسی کو کوئی چیریٹی دے دی، کوئی کوائنز دے دیے، چھوٹا سی رقم دے دی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نوٹ کر لیا۔ اور سب سے بڑی بات کہ یو آر ٹرائنگ یور بیسٹ ڈسپائٹ تکلیف، بجز اس کے یہ تکلیف آئی ہوئی ہے، موڈ ڈاؤن ہے، ڈی موٹیویشن ہے، اس کے باوجود تم ایفرٹ کر رہے ہو، اللہ نے نوٹ کر لیا۔ تو دیکھیں پازیٹیوٹی ہی پازیٹیوٹی ہے، لیکن شیطان ہمیں بس یہی دکھاتا ہے کہ نہیں نہیں نہیں، تیرا گناہ، تو بدبخت ہے، تو برباد ہے، تو جو ہے نا وہ بدقسمت ہے، تیرا پچھلا گناہ آئے گا، وہ تجھے آ کے تجھ پہ حاوی ہوگا، تجھے تنگ کرے گا وغیرہ وغیرہ، سبحان اللہ۔ تو دیکھیں امید ہی امید ہے ہماری رب سازشوں میں سے ایک سازش ہے، جس طرح وہ بتاتا ہے نا غربت سے ڈراتا ہے، جی، اولاد کے فقر سے ڈراتا ہے، وہ اسی طرح ہمیں ہمارے گناہوں سے بھی ڈراتا ہے کہ اتنے تو گناہ کر لیے ہیں، اب اب کیا فائدہ ہے، اب تو کچھ نہیں ہو سکتا۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ زمین کے پتے، ریت کے ذرے، پانی کے قطرے، سمندروں کی جاگ، آسمان کے ستارے، وہ اتنے بھی گناہ لے کے آ جائے گا نا تو تیرا رب پھر بھی جو ہے نا وہ، آپ اس شخص کے بارے میں تصور کیجئے کہ جس نے ساری زندگی میں کوئی ایک بھی نیکی نہیں کی ہوگی، وہ گناہ ہی گناہ کیے ہوں گے، اور لیکن دل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خوف ہوگا، ڈر ہوگا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ صرف اس خوف اور ڈر کی وجہ سے اس کے گناہ معاف فرما دے گی۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو بہانے تلاش کرتے ہیں، پیٹ میں درد ہو تمہارے گناہ معاف، پاؤں میں کانٹا چبھ جائے تمہارے گناہ معاف، آپ نے مسواک والی مثال دی، بائیں جیب میں ہاتھ ڈالا پتہ چلا دائیں میں تھی، اس کے اوپر جو پریشانی ہے اس میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کسی نے کہا کہ اللہ کے رسول، اس کو ایک فلاں شخص تھا، اس کو موت آ گئی اور کوئی بیماری نہیں تھی، تو رسول اللہ نے کہا کہ کاش اس کو کوئی بیماری آئی ہوتی، اور اللہ اس کے گناہ، اس کی تکلیف کے اوپر وہ صبر کرتا اور اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا۔ وہ یاد کیجئے واقعہ کہ جب ایک گنہگار جو اپنے ہی محبوب کو پکار رہا تھا،
اور کہہ رہا تھا کہ یا سنم یا سنم یا سنم، اور تھک ہار کے جب آنکھ لگتی ہے، غنودگی طاری ہوتی ہے، تو اس کی زبان سے نکلتا ہے یا سمد۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے فرشتوں سے کہتے ہیں کہ جاؤ میرے بندے نے پکارا ہے۔ تو کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ تو اپنے صنم خانے میں بیٹھ کے بتوں کو پکار رہا ہے۔ تو کہا کہ اس کے بت تو ساری زندگی بھی پکارتے رہے گا تو سنیں گے نہیں، اور تیرے رب کو کوئی غلطی سے بھی پکار لے گا اور اگر وہ نہ سنے، وہ چلو پھر تاڑا رب بھی کد ہے۔ تو یعنی بالکل یہ شیطان اس کی ایک سازش ہے، جس طرح میں نے عرض کی کہ ہمیں اللہ کی محبت کے بارے میں اور شیطان کی سازشوں کے بارے میں، یہ ہمیں تلبیس ابلیس ایک کتاب ہے حافظ امام ابن جوزی رحمہ اللہ کی، اس کتاب میں یعنی یہ بڑی معاون ہے اس کے حوالے سے کہ وہ کس طرح ہمیں پھنساتا ہے، کس طرح نا امید کرتا ہے، کس طرح بے یقینی میں ہمیں مبتلا کر دیتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے نا وہ ہمیں اچھی سچی پکی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ علی بھائی، ہمیں کئی اس طرح کے سوالات آتے ہیں وارث بھائی کہ جس نے کوئی غم دیکھا کسی کی فوتگی کا، جیسے کوئی اولاد فوت ہو گئی یا شوہر فوت ہو گیا، تو بہت بڑا غم ہے نو ڈاؤٹ۔ جیسے ایک مدر تھی، انہوں نے مجھے کہا کہ میری بچی تھی 14 سالہ، ڈاؤن سنڈروم تھا، اسے تھوڑا سا اب نارمیلٹی تھی، تو بڑا میرے ساتھ اٹیچ تھی، میرے ساتھ سویا کرتی تھی آف کورس، اور اندھیرے سے ڈرتی تھی، تو میں اس کے ساتھ ہی لگی رہتی تھی، مجھے گلے لگا کے سوتی تھی۔ تو پھر رونے لگ گئی، کہتی کہ اب مجھے بڑا وہ ہوتا ہے، خوف آتا ہے قبر میں کیا ہوگا، کیسے ہوگی، اندھیرا ہوگا وہاں پہ، سبحان اللہ۔ تو میں نے انہیں ایک ہی جملہ کہا جس نے انہیں کام ڈاؤن کر دیا کہ دیکھیں آپ تو تھیں اس کی ماں، اب وہ چلی گئی اپنی خالق کے پاس، تو اگر آپ اس کے بارے میں اتنا فکر مند تھیں اور اتنی محبت دے رہی تھیں تو خالق کا پھر کیا معاملہ ہوگا اس کے ساتھ؟ اب تو خالق جو ٹریٹ اسے کر رہا ہوگا اس بچی کو، سبحان اللہ۔ یعنی آپ کیوں یہ نہیں سوچتی کہ اللہ تو آپ سے انفینائٹ ٹائمز محبت کرتا ہے، تو اللہ کے پاس جا چکی ہیں وہ، یہ تو آپ کو بلکہ ٹھیک ہے غم اپنی جگہ، لیکن آپ کو راضی بھی ہو جانا چاہیے کہ رب نے بلا لیا اپنے پاس، اور اب رب بیسٹ ٹیک کیئر اس کی کر رہا ہوگا۔ تو یہ وارث بھائی، میں کل ہی ایک بھائی کے ساتھ بیٹھا تھا، ہمارے نیشنل ٹیم کے بھی کرکٹر ہیں وہ۔ علی بھائی اس بات پہ ایک حدیث میں بھول جاؤں گا، مجھے وہ بات کر لیں، وہ بڑی خوبصورت حدیث ہے۔ جی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے اصحاب کے ساتھ ہے، حدیث کا مفہوم ہے کہ ایک خاتون جو کہ تندور میں روٹیاں لگا رہی تھی اور ساتھ میں اس کا بچہ تھا، تو جب وہ نیچے روٹی لگانے کے لیے جاتی تو اپنے بچے کو اس آگ کی لپٹوں سے اور اس کی تپش سے بچاتی، اور جب وہ روٹیاں لگا کے اپنے یعنی فراغت ہوئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، تو گفتگو کے دوران یہ اس نے پوچھا کہ کیا اللہ بھی اس قدر ہی محبت کرتے ہیں جس طرح ہم اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہاری جس طرح تم اپنی اولادوں سے محبت کرتے ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو اس سے کہیں زیادہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے۔ تو وہ ماں کا واقعہ کیا ماشاءاللہ خوبصورت واقعہ کہ ان کو تو تسلی ہونی چاہیے کہ اب وہ میرے ہاتھ میں، میں تو کبھی اس کو نظر انداز بھی کر جاڑ بھی دیتی ہوں گی، غصہ بھی ہو جاتی ہوں گی، ٹوٹلی جو ہے اللہ اب تو تعالیٰ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جو ہے وہ پاس ہیں، اور اللہ کیسی پرورش کر رہے ہوں گے۔ کئی مائیں پریشان ہوتی ہیں اپنی بچوں کی پرورش کے حوالے سے، ان کا کیا بنے گا، ان کا کیا بنے گا، سبحان اللہ۔ میں انہیں یہی کہتا ہوں کہ دیکھیں آپ کو اتنی فکر ہے، اللہ کو بھی ہے نا، اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کو ہی جواب دہ ہیں۔ آپ انشاءاللہ نیک بنیں، آپ اپنے طور پہ تقوی اختیار کریں، جیسے وہ سورہ کہف کا ہی واقعہ ہے نا، وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، چونکہ ان کا باپ نیک تھا تو اللہ نے مجھے حکم دیا ان کی حفاظت کی جائے، اللہ کی گارنٹی ہے کہ اللہ حفاظت کرے گا۔ تو آپ کا کام ہے پیرنٹنگ کرنا اپنی طرف سے جتنی کی جا سکتی ہے، باقی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ضرور ان کو ہدایت پہ لائے گا، ضرور ان کا خیال رکھے گا، تو زیادہ پریشان نہیں ہونا، اپنی بیسٹ ایفرٹ کریں، باقی اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سے زیادہ محبت کرتا ہے ان سے، تو وہ ضرور ان کی ٹیک کیئر بھی کرے گا۔ اب وہ ہمارے کرکٹر بھائی کا واقعہ کو سنانے لگے تھے کل میں بیٹھا ہوا تھا ان کے ساتھ، تو نام اس لیے نہیں لوں گا فار پرائیویسی ریزنز، تو وہ ہمیں نا بڑا مزاحیہ کچھ باتیں بھی تھی، واقعات سنا رہے تھے، کہتے کہ ہمارے جو فیلو کرکٹرز ہیں، مطلب ڈومیسٹک لیول کی بات کر رہے تھے، کہتے کہ وہ ڈومیسٹک ٹورنامنٹس کھیل رہے ہیں نا، مختلف شہروں سے آئے ہوئے ہیں، تو ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے ہیں، اچھے خاصے ہوٹل میں، 4 اسٹار 5 اسٹار ہوٹل میں ٹھہرے ہیں، مطلب لوگ بھی عزت دے رہے ہیں، ہوٹل والے بھی عزت دے رہے ہیں کہ بھائی کرکٹر ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد اچھی خاصی سیلری ہے، سیلری بھی بہت اچھی ہے، لیکن زبان پہ ناشکری کہ ہمارا کچن نہیں چلتا، ہمارا کچن، ہمارا کیا بنے گا۔ کہتے میں انہیں کہتا ہوں اللہ کے بندوں، ہوٹل میں بیٹھے ہوئے ہو 5 اسٹار، کرکٹ کھیل رہے ہو، کر بھی وہ رہے ہو جو پسند کا کام ہے۔ کئی لوگ ہیں وہ کام کرتے ہیں جو پسند نہیں ہے،
اور وہ بس مجبوراً کر رہے ہوتے ہیں. کرکٹ کھیلتے ہو, کرکٹ کے ہی پیسے ملتے ہیں, پیشن ہے, وہی پیشن ہی پروفیشن ہے, پیسے اچھے خاصے مل رہے ہیں, کس چیز کی ناشکری ہے؟ یہ کیا جملہ ہے کہ کچن نہیں چلتا ہے؟ سبحان اللہ. تو یہ دیکھیں اللہ کی محبت کیا ہمیں نظر نہیں آنی چاہیے کہ اللہ نے ہمیں, دیکھیں ہمارا ایک پیشن تھا, وہی ہمارا اگر پروفیشن بن گیا, تو کیا ہمیں شکر نہیں ادا کرنا چاہیے؟ اس کو تو غالب نہیں عیاشی کہا ہے, پیشن ہی آپ کا پروفیشن بن جائے, دیٹ از دا عیاشی. صحیح بات ہے. تو یہ ناشکری کا ایلیمنٹ بھی وارث بھائی بڑا غالب آ جاتا ہے کبھی کبھی. جیسے سعید انور بھائی نے بھی ایک واقعہ سنایا ہوا ہے اپنی ویڈیو میں. انہوں نے کہا میں ساؤتھ افریقہ کے ٹور پہ تھا, تو شعیب اختر کو میں نے کہا مجھے بہت تیز بال ڈالو اس میں پریکٹس میں. کہتے ہیں اس نے اتنی تیز ڈالی کہ میری ایلبو جو ہے نا بریک ہو گئی, کوئی انجری ہو گئی انہیں, ایلبو کی انجری ہو گئی بڑی زبردست قسم کی. کہتے ہیں میں اتنا ڈپریس ہوا کہ میرے نا مائنڈ میں ناشکری آ گئی. میں نے اللہ کو کہا کہ اے اللہ, میں تو یہاں کھیلنے آیا تھا اور میں انجر ہو گیا ہوں, میں نے تو کبھی کسی کا برا نہیں کیا, میرا قصور کیا تھا؟ کہتے ہیں ابھی میں اسی طرح کے خیالات میں گم تھا کہ پتہ نہیں میں میچ کھیل پاؤں گا نہیں کھیل پاؤں گا, یہ وہ. اور کہتے ہیں میرا کیریئر کا بڑا ڈیفائننگ مومنٹ بھی تھا. کہتے ہیں مجھے غالباً فون کال آئی کسی کی کہ وہ بچہ ایک ہے افریقن, وہ آپ سے بہت زیادہ متاثر ہے, تو اس کی خواہش تھی, تو ہم نے کہا آپ سے بات کرا دیتے ہیں, وہ بڑا آتا ہے, ویٹ کرتا ہے آپ کا, یہ وہ. تو کہتے ہیں میں نے کہا ٹھیک ہے کرا دو. کہتے اس نے مجھ سے بات کی, بچے نے کہا کہ میں آپ کا بہت بڑا فین ہوں, آپ کی بیٹنگ کا, بیٹنگ سٹائل کا, میں آپ کی طرح بیٹنگ کرنا چاہتا ہوں. تو کہتے ہیں میں بڑا خوش ہوا. میں نے کہا تو کرو, کس چیز نے تمہیں روکا ہے, بتاؤ تمہیں کوئی ٹپس چاہیے؟ تو کہتا ہے لیکن میں کر نہیں سکتا نا, میری ٹانگیں خراب ہیں, میں ویل چیئر پہ ہوں. تو کہتے کہ میں اتنا رویا واش روم میں جا کے, اتنا رویا کہ اے رب میں ایلبو انجری پہ ناشکری تیری کر رہا ہوں. یہ بچہ ساری عمر کرکٹ نہیں کھیل سکتا, یعنی یہ ویل چیئر پہ ہے, تو میں کتنا بڑا مجرم ہوں اللہ رب العالمین کا. تو اکثر ہم محبت دیکھ نہیں رہے ہوتے. علی بھائی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نا اسی, یعنی اگر جنرلی اگر آپ پرابلم میں ہیں, تنگی تکلیف میں ہیں, فقر و فاقے میں ہیں, صحت کی حوالے سے پرابلم میں ہیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کا ایک بڑا آسان حل دیا ہے, اور وہ یہ ہے کہ جو تمہارے پاس موجود ہے نا نعمتوں کی صورت میں, اس پہ اللہ کا شکر ادا کرنا شروع کرو. لئن شکرتم لازیدنکم, یعنی ایک اتنا آسان فارمولہ ہے کہ آپ کے پاس دودھ نہیں ہے, پانی تو ہے, اگر پانی بھی نہیں ہے گلاس تو موجود ہے, اگر گلاس میں موجود نہیں ہے تو دونوں ہاتھ تو ہیں, اگر ہاتھ بھی موجود نہیں ہے تو پاؤں تو ہیں. جو میسر ہے نا اس پہ شکر ادا کرنا شروع کر دو. لئن شکرتم لازیدنکم. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آگے جو ایک تھریٹ کال دی ہے نا, وہ یہ ہے لئن کفرتم ان عذابی لشدید. اللہ نے پھر بات ہی نہیں کی آگے, اگر میری ناشکری کرو گے تو پھر اللہ نے ڈیفینیشن نہیں پیش کی آگے, انٹرپریٹیشن بھی نہیں کوئی کی. اللہ نے کہا کہ پھر تم میرے عذاب کو جانتے ہو, تو تم میرا ناشکری کر کے میرا بگاڑ کیا لوگے؟ میرا عذاب ہے پھر وہ تمہارے لیے تیار پڑا ہوا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ جو ہمارے پاس موجود ہے نا, اللہ سبحانہ علی میں جب انسان توبہ کرتا ہے نا, تو اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ عبدالباز توبہ قبول ہو گئی ہے, اس کی کیا علامات ہیں؟ تو اس میں یہ چیز شامل ہوتی ہے کہ توبہ کے بعد انسان ناشکری سے بچنا شروع ہو جاتا ہے, وہ شکر کرنا شروع کرتا ہے, اور اصلاح کرتا ہے. وہ دنیا کی کم نعمتوں کے اوپر بھی وہ اپنے آپ میں خوف میں رہتا ہے کہ ان نعمتوں کے بارے میں مجھے حساب دیا جائے گا, اس پہ شکر ادا کرتا ہے. وہ اپنے آخرت کے حوالے سے جو نیک اعمال ہیں اس کو وہ کم جانتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے توفیق سے توبہ کی علامات میں وہ اچھی مجالس اختیار کرتا ہے, بری مجالس سے وہ بچنا شروع ہو, گناہوں کو چھوڑ دیتا ہے, نیکیوں کی طرف رغبت آنی شروع ہو جاتی ہے. تو اسی میں یعنی آپ کی توبہ کی علامات میں سے ایک علامت یہ ہے کہ انسان ناشکری چھوڑ دیتا ہے اور شکر گزار بندہ بن جاتا ہے, چاہے اس کو نعمتیں کم ہی کیوں میسر نہ ہو. یہ ایک اور واقعہ بس میں سناتا ہوں, پھر آپ سے بھی گزارش کروں گا کہ ہم اس کو کنکلوڈ کریں, آپ کوئی زبردست بات پہ کنکلوژن کریں. صحیح مسلم کی حدیث ہے, اور جو صحابی یہ حدیث سنا رہے ہیں وہ باقاعدہ پھر مسکرا بھی رہے ہیں سناتے باہر. تو ان سے جب پوچھا کہ آپ مسکرا کیوں رہے ہیں اتنا, کہتے جن جن موقعوں پہ میں مسکرایا ہوں میرے نبی بھی مسکرائے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. تو واقعہ ہے پورا, جو شخص بالکل اینڈ میں جنت میں جائے گا اس کے بارے میں ہی واقعہ ہے, آپ نے سنا ہوگا لیکن آڈینس. اچھا, جب آپ نے کہا نا کہ اس کو ہم کنکلوڈ کریں گے تو میرے ذہن میں یہی حدیث زبردست. چلے میں اس پہ سبقت لے گیا کہ مجھے پہلے یاد آ گیا. تو واقعہ یہ ہے وارث بھائی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو جب جہنم سے نکالے گا تو اس کو سٹیپ بائی سٹیپ اب راحت کیسے دے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ اس کو ایک درخت دکھائے گا, اور درخت چھاؤں والا ہوگا, بڑا زبردست درخت ہوگا.
تو وہ ابھی اسے سمجھ نہیں آ رہی ہوگی ہو کیا رہا ہے، سرپرائز ہے اس کے لیے. تو وہ کہے گا کہ اے میرے رب یہ جو درخت ہے نا مجھے ادھر تک لے جا، وہ فرمائش کرے گا. تو وہ کہے گا، اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ اچھا اگر میں تمہیں یہاں تک لے جاتا ہوں نیکسٹ پھر دوبارہ نہیں کہنا. کوئی فرمائش تو نہیں. تو وہ کہے گا نہیں اے رب بس یہاں تک مجھے لے جا. اچھا اس کے بعد ایک اور درخت اللہ تھوڑے سے فاصلے پہ دکھائے گا، اس کا اور دل للچائے گا، کہے گا اے رب ذرا وہاں تک تو لے جا. اللہ مسکرائیں گے، اللہ کہیں گے ابھی تو نے کہا تھا کہ تو اور خواہش نہیں کرے گا. اس نے کہا نہیں اللہ بس یہ میری آخری خواہش. وہاں جب لایا جائے گا ایک اور درخت اللہ دور سے دکھائے گا، وہ اس سے بھی خوبصورت ہوگا، اس سے بھی وسیع سایہ ہوگا. وہ پھر ظاہرہ لالچ لائے گا، کہے گا اللہ بس یہاں تک لے جا، اس کے بعد کوئی خواہش نہیں، پکی بات ہے پکی بات ہے. اللہ مسکرائیں گے، اللہ اسے وہاں تک لے آئیں گے. اس کے بعد اس سے جنت کا گیٹ دکھایا جائے گا. اللہ اکبر. اور وہ حیران ہوگا وہ نظارہ جنتیوں کو دیکھ کے، کیا نظارہ ہوگا وہ اس کے لیے، کیا سرپرائز ہوگا. تو وہ کہے گا کہ اللہ یہ کیا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہیں گے کہ تجھے اب جنت ملنے والی ہے. تو وہ کہے گا اے اللہ تو رب العالمین ہے، تو میرے ساتھ مذاق کرتا ہے. تو اس پہ وہ صحابی عبداللہ بن مسعود بہت کھل کے مسکرائے. تو صحابہ نے پوچھا آپ اتنا کھل کے کیوں مسکرا رہے ہیں؟ کہتے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جملہ کہتے ہوئے بہت مسکرائے تھے کہ اس نے کہا رب العالمین تو رب ہوتے ہوئے مجھ سے مذاق کرتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہیں گے نہیں یہ مذاق نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ جب اسے جنت میں ڈالیں گے تو اللہ اسے کہیں گے اب یہ بتا کہ اگر تجھے دنیا جتنی جگہ دے دی جائے اس جنت میں تو خوش ہے. تو اسے یقین ہی نہیں آئے گا، وہ کہے گا کہ نہیں یہ نہیں ہو سکتا. تو پھر اللہ کہے گا اچھا یہ بتا اگر 7 گنا اور دے دی جائے تو پھر تیرا کیا کہنا ہے. تو یہ دیکھیں کہ اللہ جب ریلیف دیتا ہے وارث بھائی تو پھر اس طرح سے دیتا اور ہے. اسے 10 دنیا جتنی جو ہے وہ نعمت. سبحان اللہ. داؤد علیہ السلام ایک اسرائیلی روایات میں آتا ہے کہ فرمایا کہ یا داؤد اگر میرے بندوں کو پتہ چل جائے نا کہ میں ان سے کتنی محبت کرتا ہوں تو میرے بندوں کے کلیجے پھٹ جائیں. اللہ جانتے ہیں نا کہ وہ ہمیں جتنا بتا رہے ہیں ہم اس کو بھی نہیں ڈائجسٹ کر پا رہے. تو وہ کہتے ہیں کہ داؤد اگر میرے بندوں کو یہ پتہ چل جائے کہ میں ان سے کس قدر محبت کرتا ہوں تو ان کے کلیجے پھٹ جائیں. اس وقت علی بھائی جو پوری امت مسلمہ کے اوپر جو حالات و واقعات ہیں، جو غزہ کے معاملات ہیں، کشمیر کے معاملات ہیں، شام لیبنان کے معاملات ہیں، برما کے معاملات، اور بحثیت مجموعی جو ہماری صورتحال ہے، بہرحال ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حضور نافرمانی کی ہے، ہم گنہگار ہیں، ہم ایکسیپٹ کرتے ہیں اس کو. یہ جب تک پوری عالمی سطح پہ امت مسلمہ کی حیثیت یعنی بحیثیت پوری امت مسلمہ توبہ کی طرف راغب نہیں ہوگی، سچی بات ہے کہ ان ضلالتوں سے بھی ہم نہیں نکلیں گے. اللہ چاہتے ہیں ہمیں نکالنا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ میرے ساتھ صلح تو کر لو، میرے طرف آؤ تو صحیح. اگر 1 بالشت آؤ گے میں 2 بالشت آؤں گا، چل کے آؤ گے دوڑ کے آؤں گا. تو اس وقت بحیثیت امت ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے زندہ قرآن یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. وہ چلے ہو پھر توبہ کرنی ہے تو پھر صحیح پکی سچی والی توبہ کرو نا. ایسی توبہ کرو کہ تیرا رب بھی تجھ سے راضی ہو جائے، وہ تو تیرے گناہ بھی معاف کر دے اور ماضی کی طرح حال اور مستقبل میں بھی وہی شان و شوقتیں عطا فرمائے. تو علی بھائی میں بھی اپنے آپ کو نصیحت کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے بھی ویسی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس طرح اللہ کو محبوب ہے، مطلوب ہے، مقصود ہے. آمین یا رب العالمین. اور اللہ سب کی پریشانیاں آسان فرمائے اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ حکمت دیں، پرسپیکٹو دیں کہ ہم اس کی محبت کو کلیئرلی دیکھ سکیں اور شیطان کے وسوسوں سے بچائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں. تو بس یہی دعا کے ساتھ انشاءاللہ آپ سے بھی اجازت لیں گے. جزاک اللہ خیر. اللہ آپ کا کام قبول کریں، آپ کے علم عمل میں اضافہ کریں، اسی طرح کام کرتے رہیں اور میرے لیے بھی دعا کیجیے گا. اللہ دنیا اور آخرت کی بلائیاں عطا فرمائے اور آپ کی جو نیک تمنائیں ہیں، نیک خواہشات ہیں، حاجات ہیں، اللہ اسے قبول فرمائے. اور اللہ ہمارے سننے والوں کی بھی جو حاجات ہیں، تمنائیں ہیں، خواہشات ہیں، مناجات ہیں، اللہ قبول و منظور فرمائے. بالخصوص ان بہنوں کے لیے، ان بھائیوں کے لیے جن کو نیک صالح رشتے مطلوب ہیں، ان کے لیے جن کو صحت کے مسائل ہیں، اللہ ان کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے. ان بہن بھائیوں کے لیے جو معاشی اعتبار سے پریشان ہیں، اللہ روزگار، بہترین روزگار، رزق حلال اور کثیر عطا فرمائے. اور اللہ ہم سب کو اپنی محبت سے سرفراز فرمائے. آمین یا رب العالمین. جزاکم اللہ خیر. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.